میں دوپہر کا وقت ہے اور میں نہیں چاہوں گا کہ آپ سب لوگوں کو میں سلا دوں. مختصر بات کروں گا اور کوشش کروں گا کہ آپ لوگ جو ہے انکریج ہوں کہ سوالات پوچھیں جو آج کی ٹاپک پہ ریلیونٹ ہوں, یا اگر انٹائرلی ریلیونٹ نہیں ہے تو کوئی ایسا موضوع ہو جس پہ سب ان کا انٹرسٹ ہو اور مائنڈ جو ہے اس سے انسپائر ہو, ایک اچھی ڈسکشن ہو. یہ مت سوچیے گا کہ سوالات جو ہیں وہ ٹرکی ہوں یا انکمفرٹیبل ہوں. آئی ول بی ہیپی ٹو آنسر اینڈ فیلڈ آل یور کویسچنس. اس سے پہلے کراچی بار میں اسی ٹاپک پہ پچھلے ہفتے لیکچر ہوا تھا, اینڈ دیر واز اے وائڈ رینج آف کویسچنز دیٹ ور آسکڈ. یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ آپ آج ایتھکس کی بات کر رہے ہیں, لیکن آپ جہاں 8 لاکھ فیس لیتے ہیں وہاں تو ہم 50,000 لیتے ہیں, تو یہ بھی تو ایک ایتھیکل ایشو ہے. تو ہر قسم کے سوالات جو تھے ایتھکس پہ ٹچ کرتے ہیں. میں آپ سب لوگوں کو سب سے پہلے یہ آگاہ کرنا چاہوں گا, ہر فیلڈ میں اتھارٹیز ہوتی ہیں, رول ماڈلز ہوتے ہیں. اے کے بروہی صاحب ایک رول ماڈل رہ چکے ہیں ہمارے پاس اس دھرتی کے, اس ملک کے, اور انہوں نے جو ایتھکس کے حوالے سے کہا تھا اور وکیل کے رول کے حوالے سے کہا تھا وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا ایز اے اسٹارٹ ٹو آر ٹاپک ٹوڈے. اور انہوں نے کہا تھا کہ کریج, بہادری, انٹلیکچوئل آنیسٹی, آپ کی سوچ کی آنیسٹی, اینڈ مورل انڈیپینڈنس ought to be the chief ornaments of the advocate's personality. یہ آپ کا وہ ہار ہے, یہ لباس ہوگا ہر ایڈوکیٹ کا. کیا چیز؟ کریج, بہادری, انٹلیکچوئل آنیسٹی اینڈ مورل انڈیپینڈنس. یہ آپ کے چیف آرنامنٹس ہونے چاہیے. اب کریج تو ہم جنرلی اسپیکنگ سب سمجھتے ہیں. وائی از اٹ دیٹ وی as advocates, as lawyers wearing a black coat to work every day require a greater sense of courage? First of all, when we charge a fee, ہم کس چیز کی فیس لے رہے ہیں؟ ایک لیگل سروس کی, ایک پروفیشنل سروس کی. Why does that require us to be more bold than some other person جو ریئل اسٹیٹ کی فیس لیتا ہے, ایک پلاٹ ڈھونڈنے کی اور اپنی کمیشن اور so on and so forth. اے لائر, مائی فرینڈ, کریج ہمارے فیلڈ میں تب آئے گی کہ ہم اپنی آنکھوں, کلائنٹ کی آنکھوں میں یہ جھانک کے کہہ سکیں کہ بھائی صاحب کیس بنتا ہے لیکن یہ آپ کے کیس کی ویکنیس ہے. کہ ہم ایک جج کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے یہ کہہ سکیں گے کہ سر یہ ویکنیس میرے کیس میں ہے لیکن یہ strengths ہے میری کیس. It does require courage when you charge a fee, because most of us believe or like to believe or end up believing that we have charged a fee to win the case. That is not your role. We will discuss during the course of this address, this lecture, that your role is only to be an advocate. جو آپ کے facts ہیں آپ کو اپنی آرٹ دکھانی, ان کو پریزنٹ کرنے میں. یو آر ناٹ ٹو پریزنٹ یور ججمنٹ اینڈ دیٹ ریکوائرز کریج فرام یو. آر آلسو ریکوائرڈ ٹو بی مورلی انڈیپینڈنٹ. انڈیپینڈنس ایک بہت بڑا فنکشن ہے. آپ کی اپنی رائے, کبھی آپ کی اپنی رائے ایز اے جونیئر آپ کے سینئر سے بھی مختلف ہوگی, اور اچھا سینئر وہ ہوگا, اور آپ سب لوگ میں سے جو سینئرز ہیں وہ بہتر سینئرز تب ہوں گے جب آپ ایک ڈسینٹ, ایک ڈفرینس آف اوپینین, ایک انڈیپینڈنس اپنے ایسوسیٹس میں, اپنے پیپلز میں انکریج کریں گے. ایک اور مورل انڈیپینڈنس کی ہمیں ضرورت ہے, خاص طر جو ماحول اس ملک میں پیدا ہو رہا ہے. We have to not come under pressure. We have to speak our mind. Recently, the Islamabad High Court was attacked, and
the judges were personally assaulted. اس پہ بھی ہمیں آج ایک گفتگو کرنی چاہیے. And I think that is also an issue I would like to address. So starting with what Mr. A.K. Brohi said, that courage, intellectual honesty and moral independence ought to be the chief ornaments of the advocate's personality. ایک اور لیگل اتھارٹی تھے برطانیہ کے جج, ان کا نام تھا ڈیننگ. اور لارڈ ڈیننگ نے 1967 میں اپنے کیس میں کہا, وکیلوں کے حوالے سے, کہ counsels must do all they can to honorably act on behalf of his client. اب all he can پہ انہوں نے اپنی ججمنٹ میں یہ کہا کہ ہر وکیل کو ایک سچویشن بیلنس کرنی پڑتی ہے جب وہ صبح کالے کوٹ پہن کے عدالت جاتا ہے, ایک کیس میں وکالت نامہ ڈالتا ہے. وہ دو چیزیں ہیں, ڈیوٹی ٹو ہز کلائنٹ versus duty to the court. اور ڈیننگ صاحب نے کہا کہ while there is a duty to the client, the duty to the court is paramount. وہ ایک higher pedestal پر ہے. یہ ہم سب سن تو لیتے ہیں لیکچر میں, لیکن ہم سب جب وہ لیگل فی لیتے ہیں, لیگل فیس, ایک لیگل سروس دینے کے لیے جب ہم کورٹ میں جاتے ہیں تو ہم اکثر انڈر پریشر اپنے ایک فاضل دوست سے جھگڑ پڑتے ہیں, یا ہم جج صاحب سے جھگڑ پڑتے ہیں, بیکاز وی فیل آور رول از ٹو ون دا کیس. وین وی اسٹارٹ بلیونگ دیٹ, we lose our moral independence. We lose the independence of this profession. When a client comes to you with a set of facts جو inherently weak ہیں, اس میں claims ہیں کسی property میں, لیکن rival claims بھی ہیں, اور وہ rival claims بہتر ہو سکتے ہیں یا ایک equal footing پہ ہو سکتے ہیں. We should not step into the court thinking that our role and duty is to win this case only. And that is where Lord Denning was saying that the duty to the court is paramount. Why? Why is it کہ آپ لوگ کی ڈیوٹی کورٹ پہ ایک ہائر پیڈیسٹل پہ ہے جب فیس آپ نے کلائنٹ سے لی ہے؟ برطانیہ میں جب آپ ایڈوکیٹ بنتے ہیں تو یو آر کالڈ ٹو دا بار, جہاں اس کو بیرسٹری کہتے ہیں. اس کو گریجویشن ایک مقصد کی وجہ سے نہیں کہتے. کالڈ ٹو دا بار ایز اپوز ٹو اے گریجویشن, اس کا مورل فرق کیا ہے؟ وہاں وکیلوں کو ایک ہائر مورل اسٹینڈنگ کیوں دی گئی ہے, جو ہمارے پاس بھی ہے, جو ہمارے بار کاؤنسلز ایکٹ میں بھی لکھی ہوئی ہے. یو آر کالڈ ٹو دا بار بیکاز یہ ایک پروفیشن ہے جہاں کالنگ ہے. کالنگ کہاں سے آتی ہے؟ دل سے آتی ہے. آپ اپنا ایک پیشن پرسیو کر رہے ہیں. یو آر پرسیوئنگ دا کاز آف جسٹس. دیٹس وائی یور الیجنس از ناٹ ٹو دا کلائنٹ so much as it is to present the truth, to put your best foot forward in court. And often now there is a culture amongst the bars, amongst our advocates, because there are so many of us, and sometimes there's very little work, that we come under pressure and we forget our duty to the court. We forget that this is a high standing profession where we must act in a particular way, not just in the court but outside the court. And part of this lecture is to convey to you, my brothers and sisters, کہ یہ ہائر کالنگ جو ہے اس کو مت بھولیے. فیس آپ اپنی جو بھی چارج کرنا چاہتے ہیں جو کمنسوریٹ ہے اس کیس کے ساتھ ضرور چارج کیجیے, بٹ کلائنٹ کو ایک گارنٹی مت دیں. یہ مت کہیں کہ میں آپ کو یہ کیس جتا کے دوں گا. یہ ضرور کہیں کہ مجھے اپنی قابلیت پہ پورا بھروسہ ہے, مجھے قانون اور لیگل سسٹم پہ بھروسہ ہے, اور جہاں مجھے کسی جج کی لیگل انڈرسٹینڈنگ پہ اتنی کانفیڈنس نہیں ہے, میں پوری کوشش کروں گا اپنی آرٹ آف ایڈوکیسی سے کہ ان کو سمجھاؤں, اور جہاں وہ نہیں سمجھ پائیں میں ایک سینئر جج
डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाऊं कि perhaps this case should not be argued before this particular judge, perhaps because of his youthfulness or lack of understanding in that field. But आपको जज के साथ झगड़ना नहीं है. आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बार इसीलिए है, आपके पास अपेलेट फोरम्स इसीलिए हैं कि आप उस जज की जजमेंट पे नुक्ताचीनी कर सकें. डू नॉट अटैक द प्रोफेशन, डू नॉट लोअर इट्स डिग्निटी. अब आते हैं एथिक्स पे. व्हाट आर एथिक्स और इनका मकसद क्या है? मैंने कुछ 6 चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं. एथिक्स जो है एक प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ हैं. मुझे याद है मैंने एक बार एक इश्तिहार पढ़ा था स्विस एयरवेज का कि मनी कम्स एंड गोज बट वैल्यूज़ रिमेन. वो वैल्यूज़ क्या हैं? एक दूसरे से मिलनसारी करना, एक दूसरे की इज्जत करना, एक दूसरे को मौका देना अदालत में बात करने का, दूसरे को इंटरप्ट नहीं करना. ये वन अपमैनशिप नहीं है, शोमैनशिप ज़रूर है. मुझे एक प्रोफेसर ने कहा था, मिस्टर सुब्रो, द बेस्ट लॉयर्स आर फेल्ड एक्टर्स. और इसका मतलब ये था कि कोर्ट रूम की प्रेजेंस, कोर्ट रूम का ड्रामा, ये एक एडवोकेट की नेसेसरी स्किल है. तो आप अदलिया में जाएं, केसेस आर्ग्यू करें, अपनी शोमैनशिप आपकी हो, आपका कोर्ट रूम ड्रामा बहुत ज़रूरी है. लेकिन एज पार्ट ऑफ दैट ड्रामा neither insult your fellow advocates nor attack the judge. Your art of advocacy will develop when you understand that your role in society is of a higher standard. Ethics आपकी principles और values हैं और ये आपकी guide रहेंगी throughout your profession और आपकी daily practice also in the law. अब 6 areas मैंने identify किए. पहला तो इंडिपेंडेंस, ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी. अभी इंडिपेंडेंस, ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी क्या है? नाउ इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अ लॉयर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ देयर क्लाइंट इफ दे आर सब्जेक्ट फ्रॉम इंटरफेरेंस ऑफ अदर क्वार्टर्स, स्पेशली दोज इन पावर. हम केसेस लेते हैं कुछ पावरफुल इंटरेस्ट के खिलाफ. जब आप केसेस लेते हैं या ऑन बिहाफ ऑफ पावरफुल इंटरेस्ट्स you are against powerful interests, your ethics and principles are important. अक्सर आप देखेंगे हमारे कुछ फाजिल दोस्त हुकूमत की तरफ से आते हैं, चाहे उनकी हुकूमत की कॉरपोरेशंस हों या हुकूमत का कोई इदारा हो या डिपार्टमेंट हो. दूसरी साइड हुकूमत के ख़िलाफ़ आती है. इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट यू एक्ट इन अ मैनर दैट इज़ इंडिपेंडेंट. आप हुकूमत के नौकर नहीं हैं, आप इस्टेब्लिशमेंट के दलाल नहीं हैं. आपको केस आर्ग्यू करना है. डू नॉट यूज़ योर अपॉर्चुनिटी टू आर्ग्यू अ केस टू लूज़ योर मॉरल इंडिपेंडेंस. जस्ट पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड एंड आर्ग्यू द केस टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज़. दूसरी बात, द लॉयर एंड द क्लाइंट रिलेशनशिप, इन पर्टिकुलर द ड्यूटीज़ ओड बाय द लॉयर टू हिज और हर क्लाइंट. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लाइंट केयर हम लोग, मैं देखता हूँ कि काफ़ी वकील जो है भूल जाते हैं. हम फीस ले लेते हैं, हम क्लाइंट को अपडेट नहीं करते. क्लाइंट फ़ोन करते रहते हैं, क्लाइंट कहते रहते हैं भाई कौन सी तारीख लगी, एडजर्नमेंट क्यों हुई, कौन से पॉइंट पे आप केस आर्ग्यू करेंगे. इट इज़ इम्पेरेटिव एज पार्ट ऑफ योर एथिकल स्टैंडर्ड्स कि आप केस लेते हैं तो क्लाइंट को एक्सप्लेन कीजिए. हमें समझाया जाता था जब हम बार का कोर्स करते थे कि खूबसूरत अंग्रेज़ी बोलना ये वकालत नहीं है. सादगी से कानून के मकासद एक क्लाइंट को एक्सप्लेन करना, कितना वक्त लगेगा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक और ख़ात्मे तक उनके केस को पहुंचाना, और कितनी फ़ीस लगेगी, कितना ख़र्चा होगा इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी एट द वेरी आउटसेट. ये आपके एथिकल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए. बहुत से क्लाइंट्स आएंगे, साहब ये मुझे 2 महीने में काम करके दो. होल्ड योर ग्राउंड and say it's not possible if it is not possible, but tell the client at the same time what is achievable. These are part of your ethical standards
and part of your values. اگر کوئی اور وکیل فالس پرومسز دے رہا ہے، میں آپ کو یقین دلانے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ کلائنٹ مر مرا کے واپس آپ کے پاس ہی آئے کہ سر انہوں نے سبز باغ دکھائے تھے، اس 2 مہینے میں نہیں نپٹ سکتا، ایویڈنس ہی ہوگا 6 مہینے کے بعد. سو آن اینڈ سو فورتھ. آپ سب لوگ ایکسپیرئنس کر چکے ہیں سچویشنز اور ہر روز کریں گے. تیسری بات، the lawyer as an advocate in particular, lawyer's duty to the court. بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا کلائنٹ کچھ بھول جھوکتا ہے یا کوئی نیا قانون آ چکا ہوتا ہے، کوئی ایسی نئی نوٹیفیکیشن جس سے ہمارے کیس پہ امپیکٹ ہوتا ہے. Do you hide that fact or do you present that fact? If we accept کہ ہمارا رول ایز این ایڈوکیٹ اور یہ کالا کوٹ ہر روز عدلیہ میں آنا اور جانا ہے اور جج کو اسسٹ کرنا ہمارا پیراماؤنٹ رول ہے، آئی کین اشور یو وتھ مائی ایکسپیرئنس کہ اگر آپ اپنے کیس کی ایک ویکنس بھی ایکسپوز کریں گے، ایک نوٹیفیکیشن ہے ان دا فیلڈ جو کیس کے دوران آئی ہے یا پہلے سے تھی، میری نالج میں نہیں تھی، اور آپ کورٹ کو اس کی آگاہی کریں گے، the judge, the bench will respect you for it and it may not be fatal to your case. If subsequently آپ نہیں یہ بات کرتے اور سامنے والی سائڈ ایکسپوز کرتی ہے فیکٹ، think of how your credibility will be damaged in front of the bench, even at the bar. آپ کے ہی کولیگز بولیں گے کہ انہوں نے یہ بات چھپائی. میں کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ شاگردگی کر چکا ہوں جو اپنے فیور میں اور اپنے خلاف دونوں کیس لو نہ صرف کورٹ کو سائڈ کرتے تھے بلکہ مخالف وکیل کو بھی دکھا دیتے تھے، اور یہ ایک آرٹ آف ایڈوکیسی تھی. کبھی کبھی سامنے والا وکیل وہی ججمنٹ سائڈ کرتا تھا، یہ نہیں سوچتا تھا کہ اگر انہوں نے مخالف کیس دیے بھی ہیں تو ان کے فیور میں جو کیسز ہیں اس میں وہ زیادہ تیاری کر کے آئے. اینڈ دیٹس ویئر یور آرٹ آف ایڈوکیسی کمز. وی ول ڈسکس دیٹ ان فیوچر لیکچرز on how to develop an art of advocacy. چوتھی بات، کمپیٹنس. یہ آپ کی ایتھیکل ویلیوز میں ہونی چاہیے. لائبریری ہے، ہمیں تو آستینیں اوپر کر کے سینئرز کے لیے ALDs پڑھنی پڑتی تھی، اب سب انٹرنیٹ پہ موجود ہے. the more you are up to date with case law precedents, the more you will enjoy your advocacy. And the more the judges will benefit from your paramount role of assisting the court. These are part of your ethical standards, not just part of your competence. Panchvi baat, a lawyer's duties to persons other than a client. اس حوالے سے میں آپ کو رول 134 ہماری پاکستان لیگل پریکٹیشنرز اینڈ بار کاؤنسلز رولز جو ہے 1976 کے، وہ میں پڑھ دوں گا. And I read, it is the duty of every advocate to uphold at all times the dignity and high standing of his profession, as well as his own dignity and high standing as a member thereof. Ab dignity and high standing, not just of the profession, but his own dignity and high standing. Ab aapki own dignity and high standing is independent of the high standing of the profession. جب ہم جاتے ہیں کالا کوٹ دون کر کے باہر معاشرے میں اور ایک ٹریفک کانسٹیبل ہمارا چالان کاٹتا ہے، in some shape or form we are all guilty of reaching into our pocket and showing our bar council's card. Whether that police officer exercises his discretion in our favor or against us, وہ قسمت کی بات ہے. But our rules inform us and bind us that we are of a profession of high standing, that we must act in a manner that conforms to those ethical standards. What is happening now in the country, where people in black coats, and some of them are not lawyers, some of them do not have licenses, are attacking courts and defaming our profession. But indeed there are some who in their frustration عدلیہ کو اور ہمارے ججز کو اٹیک کر رہے ہیں. We must be very clear that what we stand for are the highest ethical standards and virtues.
جو لائسنس لے کے عدلیہ کو اٹیک کر رہے ہیں, we must not stand with them. Of course, in the present case, if the law enforcement agencies have proceeded against them without the due process of law, ہم اس بات کو کنڈیم کرتے ہیں اور سندھ ہائی کورٹ بار وکیلوں کے ساتھ کھڑی ہے. بٹ آج کے لیکچر کے موضوع میں what is happening in the country is very relevant and it's very topical. We must support a higher moral virtue. United, we can strengthen the system. وہ لوگ جو کالا کوٹ پہن کے ہمارے پروفیشن کو ڈیفیم کر رہے ہیں ان کے ہمیں آڑے ہاتھوں پکڑنا پڑے گا. But at the same time وہ ایجنسی جو ہمارے ایڈوکیٹس کو رات رات اٹھا کے وداؤٹ ڈیو پروسیس آف لا اریسٹ کر رہی ہیں, we must stand by our case. There is a balance. ہم کنڈیم کریں گے ان میں سے جو ایڈوکیٹس تھے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم اپنی عدلیہ سے پوچھیں گے کہ کیا ان لوگوں کو اریسٹ کیا گیا تھا وداؤٹ اور وتھ ڈیو پروسیس آف لا. Why are ethics important for lawyers? I think we've touched upon that. میرے بھائیوں اور بہنوں, the law will be brought into disrepute اگر ہم ان فیئرنیس کو پروموٹ نہیں کریں گے اپنے پروفیشن. اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہماری کلیکٹیو ریپوٹیشن سفر کرے گی اگر ہم اپنے ہی پاکستان لیگل پریکٹیشنرز اینڈ بار کاؤنسل ایکٹ کو نہیں پڑھیں گے اور اس پہ عمل نہیں کریں گے. کچھ قوتیں ہیں اس ملک میں جو چاہتی ہیں کہ ہم ویک رہیں, اینڈ دے آر پٹنگ اس اگینسٹ دا جوڈیشری. وی مسٹ اسٹینڈ فرم. As I said earlier, we must look towards the due process of law. میں ہم سب کے ایک ٹیچر تھی میری مسز عیسانی جو مجھے انگریزی پڑھاتی تھی. انہوں نے مجھے سکھایا تھا کہ speak simply and speak with your own experience. میں جب اپنی ہی الیکشن لڑ رہا تھا فار دی پوزیشن آف آنرری سیکرٹری آف دا سندھ ہائی کورٹ بار, میرا اپنا ہی ایک ذاتی کیس, فیملی کیس واز پروسیڈنگ ان دی اپیلیٹ جورسڈکشن آف دا سٹی کورٹس. اینڈ وائل دی اسٹیبلشڈ لا از دیٹ دیر از no appeal against an interim order, a judge took away custody of my own son, interim custody of my own son. And when I found out first thing in the morning, my whole world turned upside down. I could have gone and I could have done several things that were not in conformity with the high standing of this profession. And if I speak to you today, I speak with personal experience. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں کہتا ہے کہ میں تمہیں تمہاری اولاد اور تمہاری ویلتھ کے ساتھ ٹیسٹ کروں گا. I maintained my dignity. I kept a smile while my whole world was sinking. And I filed an appeal. My mind felt like walking into the judge's chamber and questioning his moral integrity. And the haste with which he did that, but I did not. I simply asked for a certified copy of the order. So I will ask you to maintain your dignity. If you maintain your dignity, you will maintain your wits, you will maintain your intelligence and your grace, جو اس profession کا بہت important حصہ ہے. And your reputation will always travel further than you, inshallah. Which is why, while we stand with the bar and with the advocates, we must condemn our brothers who attacked and took the law in their own hands. And I think there is a balance that we can keep. میں مزید اور نہیں بولوں گا because I would prefer that we take questions. I had particular case law suggestions in mind جہاں ethical standards نے کوئی client ہمیں جھوٹ بولتا ہے ڈیورنگ مقدمہ وہ چیزیں واضح ہوتی ہیں. ہمارا رول ایز لائرس کیا ہونا چاہیے؟ ونس اگین
the duties to the court. अगर client अपना evidence retract नहीं करता तो आप अपना power withdraw करते हैं. The rules of confidentiality do not permit you कि आप client को expose कर दें court के सामने. आपने अपनी फीस दी, आपने लीगल सर्विस दी, लेकिन आप कोर्ट को झूठ नहीं बोलेंगे. You withdraw from the case if the client refuses to retract the evidence. भले शोर करता रहे कि तुम चोर हो, तुमने मेरी फीस ले ली. A good bar, a strong bar will answer you on your behalf. Recently, पिछले महीने एक बहुत बड़ी चिट्ठी आई एडवोकेट के खिलाफ कि खातून मेरी फीस खा गई है और अपेयर भी नहीं हो रही है, मुझे केस में अपडेट भी नहीं कर रही है. मैंने फ़ौरन खातून एडवोकेट को फ़ोन किया. मैंने कहा साहब मैं तो हर तारीख पे जा रही हूँ, मेरे 40,000 रुपये उन्होंने दिए नहीं अब तक और जजमेंट रिजर्व हो गई. A good bar will always stand with you. So don't come under pressure. Keep your moral independence. किसी इदारे, किसी कुव्वत की दलाली मत करें. Stand by your brief to the extent that you can be honest. Otherwise withdraw from it. Thank you.